یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 15. 1st of January 1991, Wise and Andheri Jamaat Khana near Bombay. Ya Ali Madad. ایک آدمی سے بیٹھے کیس ہے مہمان دیندارو. 11 سال کے بعد اس اندھیری جماعت سے میں نے ملاقات کی. مجھے بہت خوشی ہوئی. 52 سال سے مجھے اندھیری کے ساتھ سبند ہے. ہمارے مرحوم وزیر علی محمد جان محمد چنارا اور مورانی فیملی کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق یہاں اندھیری میں رہا، جس کی وجہ سے میں آتا جاتا رہا. اس زمانے میں جو چھوٹے تھے جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ میری طرح بوڑھے ہو گئے. مولانا حضرت امام کا یہ جو دربار ہے جس کو ہم جماعت خانہ کہتے ہیں، یہ آباد ہوتا رہتا ہے تو ہمارے گھر بھی آباد ہوتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. اے جی فرمان مانو تو خیرات ٹڑے، پیر شاہ کہتا اتریے پہلے پار جی تمہیں ست مرا پوری پام چو اے مجان جو نردھار جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. مومنو، ہم اسماعیلی مسلمان قرآن شریف اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر اپنے طریقے سے چلتے ہیں. دین اسلام سچا ہے، حق ہے، لیکن دین اسلام کے اوپر چلنے کے لیے نبی صاحب کی حیاتی میں بھی اور نبی صاحب کے بعد بھی بہت سے جدے جدے طریقے ہو گئے. آہستہ آہستہ 73 طریقے بن گئے اور سب مسلمان ہیں. خدا و رسول فرماتے ہیں کہ جس نے محمد کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے. مگر ہم اسماعیلی طریقت میں ہیں، یعنی شریعت کے اوپر کا جو درجہ ہے وہ طریقت کا درجہ ہے. دین اسلام کے اندر روحانیت اور مذہب کی تعلیم کے حساب سے اور مذہب کے اوپر چلنے کے لیے 4 طریقے ہیں، یعنی 4 لیول یا 4 درجات ہیں. جس طرح سے آپ دیکھو پرائمری اسکول ہوتا ہے، اس کے بعد ہائی اسکول ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یونیورسٹی آتی ہے. اس طرح سے کنڈر گارڈن کی لیول کے، مونٹیسری کی لیول کے اوپر شریعت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی موجودگی کو ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور محمد رسول خدا تمام نبیوں کے سردار اور آخری نبی ہیں. یہ 2 چیزوں کا قبول کرنا دین اسلام میں داخل ہونے کی پرمٹ. جس بھی شخص نے یہ 2 باتوں کو قبول کیا اور اس پہ ایمان لایا کہ خدا ہے اور محمد اس کا نبی ہے اور وہ بھی آخری نبی ہے، کہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ دو چیزیں ماننے والا مسلمان ہے، پھر وہ عبادت کرے نہ کرے، وہ دسوند یعنی کہ زکوٰۃ دے یا نہ دے، وہ حج کرے کہ نہ کرے، وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، یہ اس کا ذاتی تعلق ہے۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مانے یا نہ مانے اس کی بات ہے۔ زبان سے اقرار کرنا رسول اللہ کی حدیث کے حساب سے کافی ہے۔ ہر انسان اپنی قبر میں سوئے گا، دوسرے کے جنازے میں کوئی انسان نہیں جائے گا۔ ہر انسان اپنی ہی قبر کے اندر اپنا حساب کتاب دے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے اور ہر انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے دوسرے انسان کو سزا نہیں ملے گی۔ اگر باپ نے گناہ کیے ہیں تو باپ جوابدار ہوگا، بچے نہیں۔ اگر شوہر نے گناہ کیا ہے تو بیوی ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر بیٹے نے گناہ کیا ہے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے اسی کو اس کا حساب کتاب دے کے سزا ملے گی۔ ہاں، اللہ یوں فرماتا ہے کہ اگر تم نے نیکیاں کی ہیں تو میں تمہاری نیکیوں کا بدلہ تم کو بھی دوں گا، تمہاری اولاد اور کنبے والوں کو بھی دوں گا۔ گناہ کے اندر کوئی بھاگیدار نہیں، لیکن ہماری عبادت اور ہماری نیکیوں کے اندر ہماری فیملی موجود ہے، اور خدا تعالی ہماری دعاؤں کو ہماری فیملی کے لیے جو مانگتے ہیں وہ قبول کرتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی ہستی کو قبول کرنا اور محمد رسول کو خدا کے آخری نبی کے طور پہ قبول کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور وہ آدمی مسلمان ہے لیکن مومن نہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر مومن اور مسلمان کی تفاوت کی ہے۔ تو مومن کون؟ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول کے حکم کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق عبادت کرے اور اپنی زندگی بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 برس کی زندگی میں 23 برس نبوت کا کام کیا، اور 23 برس نبوت کا کام اس طرح کیا کہ جیسے جیسے جو قوم تھی تیار ہوتی گئی، تیسے تیسے خدا کی وحی اترتی رہی، اور یہ قرآن شریف جو ہے 23 برس لگے، 23 ایئرز لگے نازل ہونے میں۔ یہ سارا قرآن کو ایک وقت پارسل میں نہیں آیا، آہستہ آہستہ تھوڑا 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 اترتا رہا، اور اس کو لکھتے رہے، جمع کرتے رہے۔ 23 ایئرز ہوئے۔ میں بہت دفعہ اپنی وعظوں کے اندر جب کوئی ریفرنس دیتا ہوں تو میں نے شیعوں کی ریفرنس بہت کم دی ہے، کیونکہ ہم خود شیعہ ہیں، اور اپنی ہی ریفرنس دینا تو بڑائی نہیں، مگر میں ہمیشہ عام طور پہ، ناٹ ایکسکلوسیولی 100%، لیکن میں آفٹن ان کی ریفرنسز دیتا ہوں کہ جو ہم کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے سنی عالم تھے جن کو 70 برس 100 سال ہوا، وہ گزر گئے ہیں، اور ان کا نام تھا شبلی نعمانی۔ میں نے کل بھی ان کو درخانہ کی واز میں یاد کیا ہے۔ شبلی نعمانی جنہوں نے سیرت النبی لکھی، اس میں 3rd والیوم میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن شریف کے اندر جو ہے نا اس سے بہت زیادہ تھی۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی وحی ہے جو محمد رسول اللہ پہ اتری۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو وحی ہے اس سے زیادہ وحی رسول کے اوپر اتری، تو پھر وہ کہاں گئی؟ ایک سنی عالم لکھتا ہے، ہم تو شیعہ مانتے ہی ہیں جو مانتے ہیں، لیکن ایک سنی علامہ کی قلم سے یہ چیز نکلے، اگر انہوں نے بولا ہوتا
تو ہم لوگوں کو کہتے ہاں بولے تھے بھائی تو سمجھا نہیں ہوگا، اس نے کچھ اور کہا ہوگا، لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے اور وہ گزر چکے ہیں، اب اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے اوپر جو وحی اتری وہ اتنی بہت تھی کہ یہ قرآن شریف میں سے بہت زیادہ اور بھی تھا، تو وہ وحی کہاں گئی؟ عالم لوگ جو ہیں انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور انہوں نے ڈھونڈا، کچھ تو ایسا تھا کہ بعض ایسی احادیث ہیں کہ جن میں رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ کو خدا نے ایسا کہا، پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیا کہا۔ اب یہ بھی وہی ہے تو قرآن میں کیوں داخل نہ ہوئی؟ تو بعض علماء نے حضرت عثمان کے وفات کے بہت بعد بنی امیہ کے زمانے کے اندر جب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن شریف کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ پھر انہوں نے اس کا نام رکھ دیا جس کو کہتے ہیں احادیث قدسیہ۔ ہے تو حدیثیں، کیونکہ رسول اللہ نے ہم کو کہا، مگر وہ حدیث آرڈینری حدیث نہیں، احادیث قدسیہ ہیں، نورانی حدیثیں کہ نبی کہتے ہیں مجھے اللہ نے ایسا کہا، تو یہ بھی تو وہی ہے نا۔ تو انہوں نے قرآن کے اندر تو اب کوئی چیز ہم داخل نہیں کر سکتے، تو اس کی ایک الگ بک بنائی گئی۔ ابھی تک انہوں نے 60 ایسی حدیثیں اس کے اندر جمع کی ہیں، لیکن ایسی اور بہت ہیں کہ جن ہم کو کہتے ہیں احادیث قدسیہ، یعنی خدا تعالیٰ نے کہیں، اور یہ بہت سی ایسی حدیثیں بھی ہیں یعنی احادیث قدسیہ کہ جو ہم کو اس کتاب کے علاوہ اور بھی کچھ کتابوں میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مولانا روم کی مثنوی میں ہم کو ایسی بہت سی احادیث قدسیہ ملتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا کہ مجھ کو خدا نے ایسا کہا۔ مومنوں، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ دین اسلام کے سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کے 4 درجات ہیں۔ شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے، اس کے بعد حقیقت ہے، اور اس کے بعد معرفت ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنانی چاہتا ہوں، اور وہ بات ہے حضرت مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ شریعت کیا ہے اور باقی کے درجات کیا ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایک گلاب کا پودا ہے، پلانٹ، اس کے جو موڑ ہیں، روٹ، وہ زمین کے اندر ہیں، اور وہ زمین کے اندر سے موئسچر کھینچ کے پانی اور کھانا پینا، کیمیکل چیزیں کھینچ کے وہ پلانٹ کو سپلائی کرتے ہیں۔ موڑ جو ہیں، روٹس جو ہیں، ان کا کام سپلائی کا ہے، انرجی لاتے ہیں اور اوپر دے دیتے ہیں۔ تو مولانا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو روٹس ہیں وہ ایمان ہے، اور یہ جو سٹیم ہے اور برانچز ہیں یہ شریعت ہے، اور اس کو جو چھوٹے چھوٹے بڈز لگتے ہیں، کلیاں لگتی ہیں، تو یہ طریقت ہے۔ یہ کلیاں تھوڑے ٹائم کے بعد کھل جاتی ہیں، بلوم ہوتی ہیں، تو وہ پھول بن جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور اس میں پھر خوشبو پیدا ہوتی ہے، تو یہ خوشبو جو ہے یہ معرفت ہے۔ کیسی اچھی طریقے سے ہمارے مولا نے ہمیں سمجھایا ہے۔ جو روٹس ہیں وہ ایمان ہے، اور اس کی جو سٹیم اور برانچز ہیں، ڈانکھڑیاں ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ اس کو کلیاں لگتی ہیں۔ ابھی ایک بڈ لے کے، گلاب کے پھول کی ایک کلی لے کے اس کو چھری سے کاٹو، سونگو تو اس میں سے خوشبو نہیں ہوئے گی۔ جب تک کہ یہ پھول نہیں بنے گی تب تک اس کے اندر خوشبو نہیں آئے گی۔
یہ جو بڈ ہے یہ طریقت ہے، اس کو حقیقت تک کھلنے دو. جب یہ بلوم ہو جائے، حقیقت بن جائے، تب اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے. یہ جو خوشبو ہے یہ معرفت ہے. اللہ کے اوپر ایمان رکھنا لازم ہے، محمد کے اوپر ایمان رکھنا لازم ہے. یہ تو ہوئے روٹ، کیونکہ خدا اور محمد کے اوپر یقین ایمان رکھے بغیر وہ آدمی مسلمان ہی نہیں. پلانٹ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اگر روٹس نہیں ہے تو. اب جب روٹس مضبوط ہو گئے، خدا اور رسول کے اوپر ایمان مضبوط ہو گیا، تو اب اس کے جو سٹیمز ہیں اور برانچز ہیں، یہ برانچز شریعت ہے. ایسی 73 برانچز ہیں اسلام کے اس پلانٹ کی. ان 73 برانچز کے اندر ایک مین برانچ ہے کہ جو سارے پلانٹ کو سنبھالے رکھی ہوئی ہے. یہ مین برانچ ہے، وہ اسماعیلی طریقہ ہے. کیونکہ مین برانچ اگر نہیں تو چھوٹی چھوٹی برانچز جو ہیں سڑ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں. میں نے کیوں اسماعیلی طریقے کو مین برانچ کہا؟ کیونکہ یہ آج تک جیتا ہے. بہت سی برانچز نکلی، بہت سی برانچز سوکھ گئیں، سڑ گئیں، کاٹی گئیں، برباد ہو گئیں. 73 سیکشن، 73 فرقے اسلام کے اندر پیدا ہوئے. اس کے اندر لگ بھگ 40-42 فرقے ایسے تھے کہ جو شریعت سے الگ ہو کے صوفیانہ طریقے کے اوپر چلے گئے. یہ وہ فرقے تھے جو اپنے آپ کو طریقتی فرقے کہتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ اپنے آپ کو شریعتی فرقے کہتے ہیں. اس وقت دنیا بھر کے 1 بلین مسلمانوں میں میجورٹی شریعتی لوگوں کی ہے کہ جو اسی حالت میں رہے اور انہوں نے کوئی پروگریس نہ کی. کنڈر گارڈن کی ایجوکیشن لے کے وہ اسکول میں سے بھاگ گئے، اور انہوں نے نہ پرائمری جوائن کیا، ہائی اسکول تک اور یونیورسٹی تک پہنچنے کی بات ہی نہیں تھی. اللہ اور رسول سچ بات ہے، بالکل حق بات ہے، لیکن کیا اپنے منہ سے اللہ رسول کہہ دینے سے ہم اسلام کے تمام درجات تک پہنچ سکتے ہیں؟ مولانا حسین صلوات اللہ علیہ کا کٹا ہوا سر، کربلا میں ان کا سر بدن سے کاٹ کے جدا کر دیا گیا تھا اور ایک ٹرے میں رکھ کے یزید کے سامنے رکھا. اب یزید کے سامنے مولانا امام حسین کا کٹا ہوا سر ٹرے میں پڑا ہے. یہ وہ سر ہے کہ جس ہونٹوں کو رسول خدا چوما کرتے تھے. ایک بڑی سی چھڑی اٹھائی، سٹک اٹھائی، اور یزید نے امام حسین کے ہونٹوں کے اوپر سٹک ماری. اس وقت عبداللہ بن جابر انصاری نبی کریم کے ایک صحابی تھے. وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے یزید، بہت بڑی عمر تھی ان کی، بزرگی کی وجہ سے ان کو حق ہو گیا. کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے یزید، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول خدا ان ہونٹوں کو چومتے تھے کہ جن ہونٹوں کے اوپر آج تم یہ چھڑی مار رہا ہے. تو شرمندہ ہو کے چھڑی رکھ دی. اس وقت وہ بولا کہ آج دیکھا تم نے امام حسین کا سر کٹا ہوا میرے سامنے پڑا ہے، یہ ہماری شان ہے. جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، فوراً اذان ہوئی. دوپہر کی اذان ہوئی تو مولانا امام زین العابدین کہتے ہیں، اے خلیفہ، یہ ہماری شان ہے. کون سی شان؟ اذان. اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ادھر بھی منہ کر کے، ادھر بھی منہ کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں طرف منہ کر کے یہ شہادت دی گئی. اور پھر جس کے اوپر مولانا امام زین العابدین نے کہا کہ یہ ہماری شان ہے، تو وہ تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اے یزید، یہ ہماری شان ہے کہ جس کے سامنے تو سر جھکاتا ہے.
اور جب تک تو محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا تب تک تو اسلام میں ہے ہی نہیں. شرم سے منہ نیچے ہو گیا. شریعت یہ ہے کہ خدا اور رسول پہ ایمان لے آنا. اسلام کے اوپر چلنے کا طریقہ کیا؟ نماز پڑھو. ہاں پڑھو. مطلب کیا نماز کا؟ کیوں نماز پڑھنی چاہیے؟ اس لیے کہ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کے ہم اس کی بڑائی کریں اور ہم کچھ دعائیں مانگیں اور اپنی شکر گزاری کا اظہار کریں. اگر یہ چیز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ایک ہندو کسی اسلامی ملک میں چلا جائے اور اس کو لوگ زبردستی کرنے اس ڈر سے وہ ہندو دل میں اس کے اللہ رسول پہ ایمان نہیں, لیکن وہ کسی جگہ یا مسجد میں جا کے کانوں تک ہاتھ لے جائے, کھڑا ہو جائے, اگر سنیوں کا زور ہے تو ہاتھ باندھ لے اور اگر شیعوں کا زور ہے تو ہاتھ کھلے رکھے اور پھر گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے سجدے میں چلا جائے تو لوگ کہیں گے ہاں اس نے نماز پڑھی. یعنی کہ نماز کیا ہے؟ کانوں تک ہاتھ لے جاؤ, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, گھٹنوں تک رکوع کرو اور سجدے کرو, مگر اندر کیا پڑھنا چاہیے, ایمان کیا ہے, اس کو کون دیکھتا ہے؟ خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھتا. نماز یعنی کہ عبادت. عربی زبان کے اندر جو لفظ صلاۃ ہے وہ قرآن کا لفظ ہے. نماز قرآن کا لفظ نہیں ہے. نماز کا لفظ ایرانی لوگوں نے جب وہ مسلمان ہو گئے حضرت عمر کے زمانے کے اندر, تو وہ اپنی عبادت کو, یہ جو پارسی لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, ان کے مذہب کے اندر ان کی عبادت کو نماز کہتے ہیں. پارسیوں کی جو عبادت ہے اس کا نام ہے نماز. اس لیے دینداروں, ہمارے اماموں, ہمارے پیروں نے نماز کا لفظ کبھی یوز کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم کسی دوسرے مذہب کے لفظ کے ساتھ اپنی عبادت جوڑنا نہیں چاہتے. دنیا کے اندر میں نے عرض کی کہ 1 بلین مسلمان ہیں, 100 کروڑ مسلمان ہیں. اس کے اندر نماز کا لفظ یوز کرنے والے یا تو فارسی بھاشا بولنے والے ہیں یا اردو بولنے والے ہیں, یعنی کہ ہندوستان پاکستان کے مسلمان اور افغانستان ایران کے مسلمان. بس ان تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرو تو 20 کروڑ بھی نہیں ہوتے, تو 80 کروڑ آدمی تو نماز کا نام نہیں لیتے, اور یہ 15-20 کروڑ آدمی نماز کر رہے ہیں. ایسا کہو خدا کی عبادت کرو. الصلاۃ کا مطلب ہے خدا سے دعا مانگنا. آپ میں سے اگر کوئی عربی جانتا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ القاموس کی ڈکشنری جا کے دیکھے کہ جو عربی زبان کی سب سے موسٹ آتھینٹک ڈکشنری ہے. الصلاۃ کا مطلب ہے دعا مانگنا, خدا تعالیٰ کے حضور میں عاجزی کرنا. اگر ایک آدمی خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, محمد کے اوپر ایمان رکھتا ہے, تو اس کو یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لائے ہو وہ لوگ. یہاں خدا نے نہیں کہا یا ایھا المسلمین. میں آج آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو اپنے مذہب کی حقیقت کا پتہ لگے گا. قرآن پاک کی اس آیت میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جہاں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایڈریس کر کے کہا ہے, کہیں خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایڈریس کیا ہے, لیکن جگہ جگہ خدا تعالیٰ نے مومنوں کو ایڈریس کیا ہے, مسلمانوں کو نہیں. یا ایھا المسلمین نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو
کہ جو ایمان لائے ہو اطیع اللہ، خدا کی تابعداری کرو، واطیع الرسول، اور محمد کی رسول کی تابعداری کرو، واولی الامر منکم، اور اس کی کہ جو تمہارے اندر موجود حکم کرنے کی طاقت اتھارٹی رکھتا ہے۔ بہت سے مفسروں نے یعنی قرآن شریف کو سمجھانے والوں نے کہ جو شیعہ نہیں تھے انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تمہارے اندر جو حاکم ہوئے اس کی تابعداری کرو۔ تو شیعہ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی معاویہ بھی تو حاکم تھا کہ جو علی نبی کا دشمن تھا، بعد میں بھلے مسلمان ہو گیا، اچھا چلو معاویہ کو چھوڑ دو، اس کا بیٹا یزید تھا، وہ شرابی تھا، زانی تھا، سب طرح کی بدیاں تھیں، خود اس سنی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو کیا یزید جو خلیفہ بن گیا اگر ہم اس کو اولی الامر کہتے ہیں تو اللہ کی تابعداری اور محمد کی تابعداری، یعنی محمد اس لائق ہے کہ وہ اللہ کے بازو میں کھڑا ہو جائے، یعنی کہ خدا نے اپنی تابعداری کو محمد کی تابعداری کے ساتھ ملایا ہے، یعنی اگر آپ نے محمد کی تابعداری کی تو اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کی تابعداری کی۔ اب ہم یزید کو محمد کے پاس استغفر اللہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو کیا یزید اس لائق ہے کہ وہ محمد جیسی شخصیت یا حیثیت یا اتھارٹی رکھے؟ کیا یزید اولی الامر اگر ہے تو یزید کی تابعداری کا نام محمد کی تابعداری؟ اگر یہ بات ہے تو سب سے پہلے امام حسین نے ہی یزید کی بات نہ مانی۔ اگر یزید اولی الامر ہوتا تو امام زمان اس زمانے کے مولانا حسین یزید کے حکم سے دور نہ جاتے، اس کا حکم مانتے۔ خود امام زمان نے، اس زمانے کے امام نے جو رسول اللہ کے نواسے تھے، بیٹی کے بیٹے تھے اور جید عالم تھے، رسول اکرم ان کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین منی، حسین میرے میں سے ہے، یعنی اپنے آپ کو حسین کے مطابق بنا دیا، یعنی میں اور حسین دونوں ایک ہیں، اپنے آپ کو حسین کے درجے پہ بنا دیا، حسین کو اپنا درجہ دے دیا۔ دیکھا اب اس درجے کے اوپر کوئی دوسرے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اولی الامر جو ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو یہ طاقت دے دے، خلافت خدا نے نہیں بنائی، خلافت تو چھین لی گئی، خدا کے حکم سے محمد رسول اللہ نے غدیر خم کے اندر علی کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر کے یہاں تک لوگوں کو بتایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور رسول اکرم نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سب کو حکم کیا کہ آ کے علی کی بیعت کرو۔ بہت سے علماء، بہت سے رائٹر، بہت سے آدمی اس بات کو چھپاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ غدیر خم جیسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ارے میں ان کو کس نام سے پکاروں؟ اگنورینٹ کہوں یا اور کیا کہوں؟ جاہل کہوں اور کیا کہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، اور کتابیں بھری ہوئی ہیں، پرانی سے پرانی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ مولانا حضرت امام نے صلوات اللہ علیہ نے ایک دفعہ طریقہ بورڈ والوں کی، اس زمانے میں اس کو اسماعیلی ایسوسی ایشن کہتے تھے، مولا نے ان کی ایک کانفرنس کے اندر کہا کہ تم کوشش کرو کہ شیعہ لٹریچر اکٹھا کرو اور اس کی اسٹڈی کرو، ریسرچ کرو۔ مولا فرمایا پرانے سے پرانی اوریجنل مینوسکرپٹس ڈھونڈو، کاپیاں نہیں، اوریجنل مینوسکرپٹس ڈھونڈو، کیونکہ ان مینوسکرپٹس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ بھلے دوسرے اس چیز سے یعنی کہ قبول نہ کریں لیکن انکار نہیں کر سکیں گے۔ مولا کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ دوسرے بہت سے
اس کو قبول نہیں کریں گے مگر انکار نہیں کر سکیں گے کہ یہ بات نہیں بنی. اور یہ ایک مانی ہوئی ریسرچ کی ہوئی بات ہے کہ غدیر خم کا واقعہ بنا ہے، کیونکہ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے اس میسج کو کہ جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے، اس آیت کے الفاظ ہم کو ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو اس آیت سے پہلے کچھ حکم ملا تھا، کچھ حکم ملا تھا، کیونکہ اس کے اندر صیغہ ماضی ہے، یعنی یہ جو ریفرنس ہے تو وہ پاسٹ کی ریفرنس ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو تیرے اوپر آ چکا ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. تو وہ آیت قرآن شریف میں ملتی نہیں، مگر یہ آیت ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ نہیں پاسٹ میں نبی کریم کے اوپر حکم آیا تھا، مگر نبی نے کوئی خاص وجہ سے اس حکم کے اوپر عمل نہ کیا، تھوڑی ڈھیل رکھی. اور وہ ڈھیل کیوں رکھی یہ اشارہ بھی اسی آیت میں ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے اس میں ڈھیل کی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی میں ایسا سمجھوں گا، خدا کہتا ہے تیرے اوپر جو حکم آیا تھا اس کو جلدی سے پہنچا دے. اگر نہیں پہنچایا تو میں سمجھوں گا تم نے رسول پن کا کام ہی نہیں کیا. اور پھر خدا اس کو تسلی دیتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، واللہ یعصمک من الناس، خدا تیرے کو لوگوں سے بچائے گا. یعنی یہ الفاظ بھید کو کھول دیتے ہیں کہ نبی کریم لوگوں سے ڈرتے تھے، اور اللہ کہتا ہے ڈر نہیں، میں تجھے بچاؤں گا. کیا ڈرتے تھے؟ ڈرتے یہ تھے کہ اگر علی کی تعریف اور حاکمیت کو ظاہر کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھا اپنا جمائی ہے نا، اپنا داماد ہے نا، اس لیے ہمارے اوپر اپنے داماد کو حاکم بنا گیا. اب جب یہ آیت اتری تو نبی کریم کھڑے ہوئے، غدیر کا واقعہ ہوا، علی کی مولائی ڈکلیئر ہوئی. اتنا نہیں، رسول اکرم نے فرمایا کہ تمام عورت مرد آ کے اس کی بیعت کرو. رسول اکرم نے اپنی پگڑی علی کے سر پہ رکھ دی اور حکم کیا سب لوگ اس کی بیعت کرو. سب سے پہلے 1,20,000 آدمیوں میں سے سب سے پہلے جس نے بیعت کی تو وہ حضرت عمر بن خطاب تھے کہ جو بعد میں دوسرے خلیفہ بنے، اور انہوں نے سب سے پہلے آ کے بیعت کی. مبارک مبارک، بخ بخ یا علی ابن ابی طالب، انتا مولائی و مولائے کل المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. اے علی مبارک مبارک، اے ابو طالب کے بیٹے میری مبارک، آپ میرے مولا ہو. انتا مولائی، آپ میرے مولا ہو، اور تمام مسلمان عورتوں مردوں کے اور مومن عورتوں مردوں کے آپ مولا ہو. خود حضرت عمر کے منہ سے بھی مسلمان کا لفظ جدا نکلا، مومن کا جدا نکلا، یعنی مسلمان اور تھے، مومن اور تھے. وگرنہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ کل المسلمین تو کافی تھا، لیکن نہیں، اس کو خلاصہ کر کے کہا کل المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مومن عورتیں مومن مرد، اس طرح خلاصہ کر کے کہا. تواریخ پڑھو. اب میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھی ہیں. اب تو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر کی چیز نہیں دیتا، میں غیروں کی چیز دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو. تو دیندارو، یہ جو ہمارا طریقہ ہے، اسلام دین کے اوپر چلنے کے 73 طریقے ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے کہ جس نے خدا سے یہ اتھارٹی لی کہ علی تمہارا مولا ہے، ہم نے علی کو اپنا مولا مان لیا. اور اس وقت بھی لوگوں نے علی کو مولا مانا. 1,20,000 مسلمان عورتوں مردوں نے، پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے مولا علی کی بیعت کی، اور یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا.
علی کی جو مولائی تھی وہ حق ہو گئی. ہم اسماعیلی اور ہماری طرح اور بھی بہت سے دوسرے مومنین ہیں، مسلمان ہیں کہ جو علی کی مولائی کو مانتے ہیں، لیکن بعضوں نے علی کی مولائی کو نہیں مانا، تو انہوں نے رسول اللہ کی ساتھ کیے ہوئے پرومس کو توڑ دیا. جنہوں نے علی کی مولائی کو نہیں مانا انہوں نے نبی کریم کی تابعداری نہیں کی. جس نے نبی کی تابعداری نہیں کی اس نے اللہ کی تابعداری نہیں کی. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، ہم نے علی کی مولائی کو مانا اور علی کے کہنے سے دین اسلام کے اوپر عمل کرتے رہے. زمانے کے حساب سے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، زمانے کے حساب سے چیزوں میں شریعت میں فرق ہوتا رہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شریعت میں فرق نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کہتا ہوں شریعت میں فرق دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کیا. نبی کریم کی جو بتائی ہوئی بنائی ہوئی چیز تھی اس کے اندر اپنے دو الفاظ گھسیڑ دیے. میں آپ کو ایک اسکول ٹیچر کی طرح میں اسماعیلی مذہب کی بنیادی چیزیں سکھا رہا ہوں. میں واعظ تو ہوں لیکن اس وقت میں اسکول ٹیچر کی طرح ایک معلم کی طرح کہہ رہا ہوں. صبح کی جو اذان ہوتی ہے اس اذان کے اندر حضرت عمر نے دو الفاظ اپنی طرف سے شامل کر دیے جو شریعت کے حساب سے نہیں ہونے چاہیے. شریعت کی ایک چیز بھی بدل نہیں سکتی تو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ کہہ دیا کہ اس میں دو الفاظ مکس کرو، اور وہ دو الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ خیر من النوم. نیند کرنے سے نماز پڑھنا اچھا ہے. الفاظ اچھے ہیں، بیوٹیفل ہے اور حق ہے کہ نیند کرنا اس سے تو عبادت کرنا اچھا ہے. لیکن کیا حضرت عمر کو یہ حق تھا؟ کیونکہ ان کے پہلے خلیفہ ابو بکر تھے، انہوں نے تو کوئی چینج نہ کیا اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی چیز پہ رہنے دیا. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ضرورت کے حساب سے میں آپ کو اس کے اوپر کریٹیسائز نہیں کرتا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ضرورت کے حساب سے شریعت میں چینج ہو سکتا ہے، جو حضرت عمر نے یہ چینج کیا. اگر ہمارا امام زمانے کے حساب سے شریعت کے اندر کچھ چینج کرے تو امام کو خلیفہ سے زیادہ رائٹ ہے، کیونکہ وہ آل رسول ہے اور امام ہے. اس لیے دینداروں، ہم اسماعیلی بہت سی ایسی چیزیں ہیں شریعت کی کہ جن کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، کیونکہ زمانے کے حساب سے تھوڑی لچک ہونی چاہیے. انگلش میں کہتے ہیں الیسٹیسٹی، تھوڑی لچک ہونی چاہیے. میں آپ کو مثال دوں. آج اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر 10 لاکھ مسلمان ہیں. ان 10 لاکھ مسلمانوں کے اندر لگ بھگ 9 لاکھ کالے لوگ ہیں. امریکہ کے اندر کالے بہت ہیں، بلیک پیپل، اور ان کا سب سے بڑا آدمی جو ہے ان کے مذہب کا وہ ایلیجا محمد ہے. میں اس کو ایک دفعہ ملنے گیا تھا. 9 لاکھ یا اس سے بھی شاید زیادہ، میری فگر کم نہیں ہے، یعنی زیادہ نہیں ہے بلکہ کم ہے. تو 10 لاکھ مسلمان ہیں آج. اس میں سے 1 لاکھ مسلمان وہ ہیں کہ جو مڈل ایسٹ میں سے آئے ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آئے ہیں. انڈینز ہیں، پاکستانی ہیں، افغانی ہیں، ایرانی ہیں، عرب ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. یہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتے. اگر شریعت کو ہم ریجڈ بناتے ہیں تو یہ لوگ مسلمان رہتے ہی نہیں. وہاں کی لائف ایسی ہے. یوں بھی ساری دنیا کے اندر 1 بلین مسلمان جو ہیں، الحمدللہ دینداروں، میں حضرت امام کے حضور میں اس وقت میں واعظ کر رہا ہوں. حضرت امام کے حضور میں وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں خالی آپ جماعت کو نہیں کہہ رہا، مولانا حضرت امام کے حضور میں واعظ کر رہا ہوں. وہ سنتا ہے، بیٹھا ہے ادھر. میں دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں میں بہت گھوما پھرا ہوں. میں مسجدوں میں بھی گیا ہوں. ان کے بڑے بڑے علماء سے میں نے باتیں بھی کی ہیں. اور آپ کو تعجب نہ ہوئے تو کہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایوریج نکالو تو واللہ باللہ 5 وقت کی نماز
90% اسماعیلی 90% مسلمان 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، شاید 8-10% ہوں گے، کیونکہ آج کی لائف سٹائل ہمارا، روزی کمانے کے طریقے، ہماری اور بہت سی ایکٹیویٹیز، ہماری ایجوکیشن، ہماری نوکریاں، ہمارا بزنس، یہ تمام چیزوں کو مکس کرو تو آج وہ چیزیں نہیں بن سکتی کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھیں، لیکن ہمارے اماموں نے ہم کو بہت سہولتیں دی ہیں، بہت سی سہولتیں دی ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، شریعت کے اندر اس بات کی جگہ ہے کہ آپ 2 نمازوں کو، 2 صلات کو مکس کر دو۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، دوپہر کی نماز کو ظہر کہتے ہیں، ظہر کی نماز، اور جو 4-4:30 بجے نماز ہوتی ہے اس کو نماز عصر کہتے ہیں۔ تو شریعت میں اس بات کی چھوٹ ہے کہ آپ یہ 2 نمازیں ملا کے پڑھ سکو۔ یہ بھی چھوٹ ہے کہ کبھی آپ صبح کی نماز بھول گئے اور آپ کو 10 بجے 11 بجے یاد آئی تو آپ صبح کی نماز جو لیٹ ہو گئی اور ظہر کی نماز کے جو 1 گھنٹے کے بعد آنے والی ہے، آپ دونوں نمازوں کو پڑھ سکتے ہو، ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتے ہو، قضا کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہم اسماعیلیوں نے 3 وقت طے کیے خدا تعالیٰ کے حکم سے، یا ایھا الذین آمنوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ طرف النہار زلفا من اللیل ذالک للذاکرین۔ مگر ذالک للذاکرین سے پہلے ایک اور فقرہ ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا۔ فقرہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ تم قائم کرو نماز کو، صلاۃ کو، جس کو میں کہتا ہوں دعا کو، دعا قائم کرو، دن کے 2 چھیڑوں میں زکوٰۃ دو، اور یہ یاد رکھو کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو، بدیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ نیک کام کرنے سے ہماری بدیاں، برائیاں برباد ہوتی ہیں، اور یہ ذکر ہے، یہ ریمائنڈر ہے ان کے لیے کہ جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو دیکھ کے ہمارا مین مقصد کیا ہے کہ خدا کو یاد کرنا۔ پھر خدا کہتا ہے بیٹھے بیٹھے یاد کرو، کھڑے کھڑے یاد کرو، لیٹے لیٹے یاد کرو۔ مقصد تو یہ ہے کہ آپ خدا کو یاد کرو۔ آپ کو بھوک لگی ہے، سخت بھوک لگی ہے، اب پلیٹ میں کھاؤ، پلیٹ میں کھاؤ، کاغذ پر رکھ کے کھا لو، بیٹھے بیٹھے کھاؤ، کھڑے کھڑے کھاؤ، لیٹے لیٹے کھاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ پیٹ بھرنا۔ کہ چھری سے کھاؤ، کانٹے سے کھاؤ، ہاتھ سے کھاؤ، آپ کی خوشی۔ مقصد پیٹ بھرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، اور دین اسلام کی یہ ایسنس جو ہماری مذہب کی حقیقت میں ہے کہ اصل کیا ہے، اور اصل یہ ہے کہ خدا کو یاد کرنا۔ اگر خدا تعالیٰ اس طرف نہیں ہے تو اس طرف تو ہے نا، اس طرف نہیں ہے تو اس طرف ہے۔ کیا خدا ایک ہی طرف ہے؟ خدا کہتا نہیں، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر میرا چہرہ پاؤ گے۔ اگر خدا یہ کہتا ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو گے وہاں میرا چہرہ پاؤ گے، تو ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں خدا اسی طرف ہے، اس کونے میں ہے اور کدھر نہیں ہے؟ ایسا کیا ہے؟ میں اسماعیلی مذہب کی حقیقت آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کی اصل سمجھ سکو۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم خدا کو یاد کریں۔ آپ کہیں کام پہ گئے ہیں، گھر جا رہے ہیں، لیٹ ہو گیا ہے اور دعا کا ٹائم ہو گیا، اور بائسیکل چلا رہے ہو تو آپ بائسیکل چلاتے چلاتے دعا پڑھ سکتے ہو۔ آپ موٹر چلا رہے ہو اور دعا کا ٹائم ہو گیا تو ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم دیکھیں کہ بھئی یہ فلانی سائیڈ کدھر ہے، ایسٹ میں ہے کہ ویسٹ میں ہے۔ اور پھر کیا ہے، بائسیکل چلا کے نیچے زمین پہ رکھ دو، تھوڑا پانی لے کے وضو کرو اور پھر آپ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، جس کو ایسا کرنا ہے کر سکتا ہے، ہم تو منع کرتے ہیں، لیکن ہم تو خدا کو یاد کرنے کی جو ایسنس ہے وہ یہ دل کی بات ہے۔ بائسیکل چلا رہے ہو دعا پڑھتے رہو، گاڑی چلا رہے ہو دعا پڑھتے رہو، پاؤں سے چل رہے ہو دعا پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کو یاد کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ ہمارا اسماعیلی مذہب یہ ہے کہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، یہ مین آئٹم ہے۔ ابھی بیٹھ کے کرو کہ کھڑے ہو کے کرو کہ چلتے چلتے کرو، خدا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں کہ
کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے کیوں مجھے یاد کیا، کھڑے کھڑے کیوں نہیں کیا؟ خدا تو ایسا نہیں ہے، وہ رحیم، وہ کریم، وہ وہاب، وہ پیار کرنے والا ودود، وہ بخششیں دینے والا رحمان. اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو یاد کرتے ہو. فاذکرونی اذکرکم واشکر لی. غزالی نے اپنی خلافت کے لگ بھگ 4.5-5 برس کے اندر شریعت میں کوئی چینج نہیں کیا. حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، لیکن مولانا مرتضی علی نے اپنی خلافت میں شریعت میں کوئی چینج نہیں کیا، شریعت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. مسجد کے باہر شام کی نماز ہو چکی تھی جس کو عصر کی نماز کہتے ہیں. مولا چند اصحابوں کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک بدو کہتے ہیں کھیڑوت عرب کو، اور عموماً وہ جاہل ہوتے ہیں. اونٹ کے اوپر بھاگا بھاگا چلا آتا تھا. غزالی نے اپنی خلافت کے لگ بھگ 4.5-5 برس کے اندر شریعت میں کوئی چینج نہیں کیا. حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، لیکن مولانا مرتضی علی نے اپنی خلافت میں شریعت میں کوئی چینج نہیں کیا، شریعت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. مسجد کے باہر شام کی نماز ہو چکی تھی جس کو عصر کی نماز کہتے ہیں. مولا چند اصحابوں کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک بدو کہتے ہیں کھیڑوت عرب کو، اور عموماً وہ جاہل ہوتے ہیں. اونٹ کے اوپر بھاگا بھاگا چلا آتا تھا. مسجد دیکھ کے اس نے سلو کیا، نیچے جمپ مار کے اترا، اونٹ کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور اب پانی ڈھونڈنے کہاں جائے. اس نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا. یعنی وضو کرنے کے 2 طریقے ہیں، پانی لو یا مٹی لو. مٹی سے وضو کیا جائے تو اس کو تیمم کہتے ہیں. تیمم کیا یا وضو کیا کچھ بھی، لیکن اس نے جلدی تیاری کی. اندر جا کے مسجد میں اس نے نماز پڑھی، اور یہ سارا کام اس نے اس طرح کیا کہ جنہیں ریٹ نہ اتارتا ہوئے، بہت فاسٹ. اور باہر آیا، مولا کو سلام کیا، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے چلا گیا. ایک آدمی، آپ کو پتا ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر کچھ کھٹ پٹیے رہتے ہیں، اپنی جماعت میں بھی ہیں، اور اس کو بالکل وہ کھٹ پٹی نہ کرے اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو ایک ایسا کھٹ پٹیا بیٹھا تھا، تو کہتے یار مولا دیکھا آپ نے، اگر اس طرح یہ نماز ہوتی رہی تو بس پھر اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا. کیا ہے یار مولا، اس نے تو اتنی جلدی نماز پڑھی کہ ایک رکعت بھی نہیں ہوتی. یہ کوئی طریقہ نہیں نماز کا. تیرے پاس گھوڑا ہے؟ کہتے ہاں. یا گھوڑے کے اوپر اس کو واپس بلا کے لا. گھوڑا اونٹ سے فاسٹ ہوتا ہے. وہ پیچھے بھاگا اور اس کو لایا. وہ بیچارہ ڈرنے لگا کیونکہ خلیفہ وقت حاکم ہے. جلدی سے اونٹ سے اترا، سلام کی، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا. یا مولا میری کیا بھول ہوئی. حضور نے فرمایا تو نے یہ نماز پڑھی کہ خالی ویٹ اتاری؟ یہ کوئی طریقہ نماز پڑھنے کا؟ یہاں اندر جا کے اچھی طرح نماز پڑھ. بیچارہ ڈرتے ڈرتے اندر گیا، جان بوجھ کے لمبی نماز پڑھی. باہر آیا، میں آپ جاؤں؟ مولا فرمایا خیر، ابھی تم مجھے بتا کہ وہ جو پہلی نماز پڑھی تھی تجھے اس میں مزہ آیا کہ یہ نماز میں؟ کہتے یا مولا آپ ناراض نہ ہوں گے تو میں جواب دوں. اچھا تجھے معاف کیا. کہتے یا مولا وہ جو پہلی نماز پڑھی تھی خدا کی محبت میں پڑھی تھی، اور دوسری نماز آپ کے ڈر کی وجہ سے پڑھی ہے. اصل چیز، ارے آپ سوئے ہوئے ہو، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کہتے ہو یا مولا اے خدایا تو بس رحم کر. آپ پھر سو گئے، آپ کی عبادت لکھی گئی. آپ نے اس کو یاد کیا، اس نے آپ کو یاد کیا. آپ پھر اٹھے، پھر خدا کو یاد کیا. آپ کھاتے تھے، اس کو یاد کیا. پل پل ہم اس کو یاد کرتے رہتے. دین اسلام کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو یاد کرتے رہو. دین اسلام کا یہ ایسنس ہے. بنڈی بازار کے کنارے کے اوپر 50 برس کی بات کرتا ہوں. اس وقت میں بمبئی میں رہتا تھا. اپنے کالی محلے سے ہم باہر نکلے تو وہ جو سینڈس روڈ ہے
اس کے بالکل سامنے وہاں فائر بریگیڈ ہوا کرتے تھے جو آج نہیں ہے، آج بھی ہے الحمدللہ۔ میں ایک دن ایک دوست کے ساتھ اس فٹ پاتھ کے اوپر جو فائر بریگیڈ کی سائڈ میں ہے میں چلا آتا تھا، اور بھنڈی بازار کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ کونے کے اوپر وہ جو خیمہ بناتے ہیں اس طرف جانے کا خیال تھا۔ تو ہوا کیا کہ ہمارے آگے ایک حاجی صاحب جا رہے تھے، سفید کپڑے، چلو ان کا حلیہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک فقیر اندھا بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ پھیلا رکھے تھے، تو وہ جو ہمارے آگے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا تو اس نے کیا کیا، شیشے میں سے کچھ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ یہ تو مجھے 7 پیسے دے، میں تجھ کو دعا نہیں دیتا ہوں۔ تو اس نے بیچارے نے گن گن کے اس کو 7 پیسے دیے، اور یہ 7 پیسے لے کے پھر شیشے میں اس کے ہاتھ پہ کچھ ایسا رکھا، ابھی کیا رکھا وہ تو خدا جانے، مگر وہ 7 پیسے لے کے چلے گیا۔ تو یہ بعد میں آواز لگاتا ہے، بھا حاجی، تو جلدی سے مڑ کے بھاگ کے آیا، تیرے کو کیسے پتہ لگا میں حاجی ہوں؟ کہتا یہ حاجیوں کے کام ایسے ہی ہیں، میں کیا کروں۔ اگر ہم دکھاوے کی عبادت کریں اس طرح سے، اس نیت سے کہ لوگ میری عزت کریں کہ میں تو بہت بزرگ ہوں، تو خدا تعالیٰ اس دغا فریب کو جانتا ہے۔ اسی کا نام قرآن پاک میں منافق کہا گیا کہ جس کا دل جدا ہے زبان جدی ہے، جس کا ظاہر جدا ہے باطن جدا ہے۔ ہم طریقت کے مومن ہیں، ہم اپنے امام کے حکم کے اوپر چل رہے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ محمد کا حکم مانو اور تمہارے اندر جو حاضر امام ہے اس کا حکم مانو۔ اولی الامر کا مطلب ہم حاضر امام کرتے ہیں جو ہر وقت ہمیشہ ہمارے اندر درمیان میں موجود ہے۔ اگر وہ پرانا ذکر جو میں نے آپ کو کیا کہ اگر خلفاء کو، حاکموں کو اگر ہم اولی الامر مان لیں تو آج کدھر حاکم کدھر ہے جس کو ہم اولی الامر کہیں؟ کیا پرائم منسٹر شیکھر کی تابعداری کرے جو اولی الامر بن سکتا ہے؟ نہیں دیندارو، امریکہ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ بش کو اولی الامر نہیں سمجھتے، اور کینیڈا والے جو ہیں مسلمان تو وہ ہمارے پرائم منسٹر کو وہ اولی الامر نہیں سمجھتے۔ اولی الامر بننا یہ نبی اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ ہمارا حضرت امام اپنے آپ کے لیے یہ کہتا ہے، پبلک میں صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ آئی ایم دی ہولڈر آف نور، میرے اندر نور ہے۔ نور کا بدن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بدن ہے وہ ایک کنٹینر ہے۔ میں اگر کسی کو کہوں کہ مجھے تھوڑا پانی تو پلاؤ تو وہ پانی کیسے پلے گا؟ میں گلاس میں لے کے آئے گا، میں نے تو گلاس نہیں مانگا، میں نے تو کہا پانی لے کے آؤ، تو وہ گلاس کیوں لایا؟ میں گلاس کے بغیر پانی نہیں آ سکتا اس لیے گلاس لایا۔ تو گلاس کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے؟ پانی پی لیا، گلاس رکھ دیا، میرا آبجیکٹ پانی تھا، ہمارا آبجیکٹ نور ہے۔ ہم نور کی عبادت کرتے ہیں، نور کی پرستش کرتے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسماعیلیوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ ہم نے کبھی 2 خدا نہیں مانے، اور نہ ہم نے کبھی خدا کے ساتھ کسی کو بھاگیدار بنایا ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ رحیم ہے، اور اگر کسی کو ہم نے کہہ دیا کہ الرحیم اللہ یعنی رحیم خدا ہے یا اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رب ہے، تو اللہ علی بھی تو ہے نا؟ یا تو کہو کہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، علی نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ خود قرآن پاک میں اپنی صفتیں بیان کر رہا ہے، تو خدا رب بھی ہے، خدا رحیم بھی ہے، خدا ودود بھی ہے، خدا جلیل بھی ہے، خدا جمیل بھی ہے، خدا حمید بھی ہے، خدا مجید بھی ہے، خدا والی بھی ہے، خدا ولی بھی ہے، خدا باری بھی ہے، خدا باقی بھی ہے، خدا اول بھی ہے، خدا آخر بھی ہے، خدا باطن بھی ہے، خدا ظاہر بھی ہے، خدا آخر بھی ہے، خدا مقدم بھی ہے،
یہ تمام خدا کی صفتیں ہیں، تو وہ کہتا ہے خدا علی بھی ہے۔ اب علی ہم اسماعیلیوں کے طریقت میں اسم الذکر ہے، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ کہو یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم تو یہ خدا کی صفت ہے۔ آپ کہو یا رحمان یا رحمان یا رحمان تو یہ خدا کی صفت ہے۔ آپ کہو یا حنان یا حنان یا حنان یا منان یا منان یہ خدا کی صفت ہے۔ تو یا علی یا علی یا علی یہ خدا کی صفت ہے۔ ہمارے طریقے کا جو اسم اعظم ہے، پرسنل اسم اعظم وہ ہے کہ جو مولا ہم سب کو دیتا ہے، لیکن طریقے کا کلیکٹیو جو ہمارا اسم اعظم ہے، یعنی ذکر کرنے کا جو اسم ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ یا علی یا علی، رب تو رحمان تو حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو میں نے آپ کو ریپیٹڈلی اپنی واعظ میں کہا ہے، اور میں ساری دنیا میں واعظوں میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ ہم نور پرست ہیں۔ ہمارے طریقے کا جو ایم ہے تو نور تک پہنچنے کا، نور کی شناخت کرنے کا، کیونکہ اللہ خود نور ہے، اللہ کا کوئی بدن نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ خدا ایسا ہے، وہ تو نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خود خدا اپنے نور کی حقیقت ہم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ خدا ہے وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اور ہم اس نور کی شناخت کرتے ہیں، ہم اس نور تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اس نور کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم اس نور کو اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم نور پرست ہیں۔ اگر ہم علی کہتے ہیں تو علی وہ بدن والا کہ جو شہید ہو گیا عبد الرحمان کی تلوار سے، وہ نہیں، وہ تو گزر گیا۔ نجف اشرف کے اندر اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے، وہ علی نہیں کہ جو گزر گیا، وہ علی نہیں جس کو زخم لگے۔ اس علی کے اندر جو نور تھا وہ نور کا نام بھی علی تھا۔ جس طرح آج حاضر جومے کے اندر نور کا نام کریم ہے، کریم نور ہے، کریم ایک باڈی کا نام ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا مجھ کو پانی چاہیے، گلاس نہیں چاہیے، لیکن پانی حاصل کرنے کے لیے مجھے گلاس کی ضرورت ہے، تو نور تک پہنچنے کے لیے مجھے کوئی ایسا ذریعہ چاہیے، وہ ذریعہ حضرت امام ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نور تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ ہم کو راستہ بتاتا ہے۔ وہ کسی آدمی کو کہے تم صبح اور شام کوئی عبادت نہیں کرنا، اور دوسرے کو کہے کہ تم صبح اور شام عبادت ہی کرنا، دونوں کو حکم جو الگ الگ ملا ہے، دونوں کو اگر وہ حکم مانتے ہیں تو مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے امام کا حکم ماننا۔ اگر کسی ایک آدمی کو امام نے یہ کہا کہ تو پہلی دعا نہیں پڑھا کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو وہ دعا معاف ہو گئی۔ حسن علی ناندی والا جو بڑے جماعت خانے میں 36 برس روز ناندی کرتا رہا، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوۃ اللہ علیہ نے اس کی پہلی دعا معاف کر دی، فرمایا حسن علی میں آج سے تم کو پہلی دعا بخش دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری زندگی جتنے دن وہ جیے گا، پہلی دعا کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، بھلے وہ پڑھے گا نہیں،
مگر اس کی دعا مولا نے قبول کر لی. اب یہ حکم سب کے لیے نہیں. زمانے کا امام کسی ایک کو ایک حکم دیتا ہے, دوسرے کو دوسرا حکم دیتا ہے. تو حکم جو ہم کو ملے اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہی ہماری عبادت ہے. رسول اکرم بیٹھے ہیں. نبی کریم کی جو حدیثیں اہل سنت والجماعت بیچتے ہیں نا کتابیں باہر, اس میں سب سے جو مشہور حدیث کی کتاب ہے وہ بخاری ہے. اس کے بعد پھر دوسری اور بہت سی چیزیں ہیں, لیکن بخاری سب سے اوتھینٹک مانی جاتی ہے. بخاری میں لکھا ہے کہ رسول اکرم ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے کچھ کام کاج کر رہے تھے, اور بازو کی کوٹھڑی کے اندر حضرت انس بن مالک ایک صحابی تھے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کے نبی کی سیوا کے لیے 10 برس آئے. اس وقت وہ بچے تھے, یعنی جوان تھے, نبی کریم کا کام کاج کیا کرتے تھے. اور اہل سنت کے اندر حضرت انس بن مالک کے نام سے بہت سی حدیثیں ہیں, اور ان کا درجہ صحابہ میں بہت اچھا ہے. رسول اکرم کو کچھ ضرورت پڑی, آپ نے آواز لگائی, اے انس. عربی میں کہتے ہیں یا انس. ابھی انس نے جواب نہ دیا, یہ تو سخت بے ادبی ہے. نبی بلائے اور جواب نہ دینا بہت بڑی بے ادبی ہے, گناہ ہے. رسول اکرم نے دوسری دفعہ آواز لگائی, اے انس. جواب نہ آیا. رسول اللہ نے تیسری دفعہ کہا, اے مالک کے بیٹے, باپ کے نام سے پکارے, تو بھی جواب نہ آیا. رسول پاک کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بازو کی کوٹھڑی ادھر بیٹھا اور جواب نہیں دیتا. رسول اللہ اٹھے. اٹھ کے جب اندر جھانکا تو اس وقت حضرت انس نماز پوری کر کے تو بعد میں دعا مانگتے نا, وہ دعا مانگ رہے تھے. اور جب رسول اللہ کا چہرہ اندر آیا تو ایسا کر کے دیکھا, انس تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا تھا. نماز پڑھتا تھا. تجھ کو کس نے کہا نماز پڑھنے کے لیے؟ کہ یا نبی آپ نے کہا. تو جب میں نے تجھ کو کہا کہ تو نماز پڑھ, اب میں بلا رہا ہوں تو آتا کیوں نہیں؟ تو کیا یا نبی میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا ہاں, میرا حکم نماز کے اوپر ہے. دیکھا آپ نے, دیکھا آپ نے, سمجھے کہ نماز کے اوپر نبی کا حکم ہے, نماز اس سے نیچی ہے. حضرت امام کا حکم ہماری عبادت ہے. حضرت امام کا حکم ہی ہماری عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کی عبادت ہے. حضرت امام جو ہے وہ اولی الامر ہے. حضرت امام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. حضرت امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے, وہ خلیفۃ اللہ بھی ہے, خلیفۃ الرسول اللہ بھی ہے. 2 لاکھ مسلمانوں کے اندر 1954 میں جب پلیٹینم جوبلی ہوئی کراچی کے اندر, 2 لاکھ مسلمان, ان میں بڑے بڑے عالم, فاضل, علماء, علامہ, ساری دنیا کے مسلمان, عرب بھی تھے, فارسی بھی تھے, انڈینس بھی تھے, غیر قوم کے لوگ بھی تھے, بڑے بڑے ایمبیسیڈرز تھے, اپنی جماعت کے 1 لاکھ کے اوپر آدمی تھے. ان 2 لاکھ آدمیوں میں اور جو کچھ مولا کہہ رہے تھے ساری دنیا میں, اس کی براڈ کاسٹ ہو رہی تھی. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سنیوں کا خلیفہ ہوں اور شیعوں کا امام ہوں. لفظ دیکھو, میں سنیوں کا خلیفہ ہوں, شیعوں کا امام ہوں. میں خلیفۃ اللہ بھی ہوں اور خلیفۃ الرسول بھی ہوں. ان 2 لاکھ مسلمانوں میں بڑے بڑے عالم, فاضل, مولوی, ملا, علامہ تھے. کیوں کسی کو ہمت نہ ہوئی یہ بات کو چیلنج کرنے کے لیے؟ اور اس نے سارے عام سب کے اندر کہا, اور لکھا ہوا بھی ہے, پرنٹڈ بھی ہے. یہ امام کی سچائی کا ایک ثبوت ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ بھی ہے, خلیفۃ الرسول اللہ بھی ہے. خلیفۃ اللہ امام کو کہتے ہیں, خلیفۃ الرسول اللہ پیر کو کہتے ہیں, کیونکہ نبوت ختم ہو گئی اور قیامت تک نبوت نہیں آنے کی. اس لیے ہم نے نبی کے بعد پیر کو مانا, اور پیر جو ہے وہ نبی کا نور ہے, اور حضرت امام ہے وہ علی کا نور ہے. اس لیے یہ ہمارا شاہ ہے, یہ پیر ہے. اور اسی حساب سے جب تالی کا مبارک آتا ہے تو کہتا ہے میں تم کو روحانی بچوں کو پتا طریقے
اور ماتا طریقے دعا سیس دیتا ہوں. یہ جو پیٹرنل ہے یعنی پتا طریقے کی دعا سیس یہ امام کی طرف سے ہے، اور ماتا کے طور کی جو میٹرنل دعا سیس ہے وہ پیر کی طرف سے ہے. کیا یہ صاحبی اور پیری مسلمان جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو میں کیا کروں، لیکن قرآن میں ہے. قرآن میں کیا یہ امامت اور پیری کا جواز قرآن میں ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ خدا کے جو نام ہیں ان ناموں کے دو گروپ ہیں، ایک صفاتی ایک ذاتی. شریعتی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن پاک کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عام مسلمانوں کو تو کیا بڑے بڑے ملاؤں کو بھی خبر نہیں. اس کی وجہ ہے دینداروں، وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، تلاوت کرتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ثواب ملا، لیکن قرآن کے اندر کیا لکھا ہے وہ تو جانتے ہی نہیں. 10 20 25 50 آدمی مل کے چلو کہتے ہیں اچھا ہم قرآن خوانی کریں. ملاؤں کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ایک ایک پارہ دیا جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے کچھ پتا نہیں. قرآن سارا دیکھو اتنا زور دیا قرآن نے نیک اعمال کے اوپر، اتنا زور دیا ہے کہ اگر محض آدمی خالی نیک اعمال کرے نا تو وہ بخشا جائے گا. نیک اعمال کے اوپر خدا نے بہت زور دیا ہے. قرآن بھرا ہوا نیک اعمال کی تلقین سے، لیکن افسوس میں نے آپ کو کہا دنیا بھر کے میں مسلمان ملکوں میں پھرا ہوں، جتنی برائیاں بدیاں ہمارے مسلمان ملکوں میں ہیں خدا کی قسم اتنی کہیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. اس پاکستان میں جو اسلامی ملک ہے اس کے اندر میں دنگ رہ گیا، 50 دن رہا. میں کہتا تھا یا مولا یہ اسلامی ملک ہے، پاکستان ہے کہ اور کیا ہے؟ بدیوں برائیوں سے بھرا ہے، چوری ہے، رشوت ہے، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لڑکوں کو لے جاتے ہیں، عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں. تمام جات کے جتنے بھی دنیا میں گناہ ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے وہ سب پاکستان میں موجود ہیں. صرف پاکستان نہیں، اور بھی اسلامی ملکوں کے اندر گندگی یعنی ڈرٹینس، جہالیت، ان ایجوکیشن، ریجڈنس، اور وہ سوسائٹی کی برائیاں جس کو دور کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا وہ تمام کی تمام ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر ہے. اگر کسی بھی مسلمان ملک کے اندر دھرتی کمپ زلزلہ آتا ہے، انڈونیشیا میں زلزلہ آیا 4-5 سال پہلے، 2-3 ہزار آدمی مارے گئے، بہت سے گھر ٹوٹ گئے. کیا ہوا؟ کسی مسلمان نے کہ جن کے پاس تیل کے اتنے پیسے آتے ہیں کہ بات چھوڑ دو، کسی مسلمان ملک نے $1 ملین $2 ملین اس کو نہیں دیا انڈونیشیا کو، لیکن یورپ نے اور کینیڈا نے اور امریکہ نے فوراً پلین بھر کے پہلے تو نرسز اور ڈاکٹر بھیجے، دوائیاں بھیجی، دوسرا پھر پلین گیا اس کے اندر بلینکٹ اور کپڑے بھیجے، اور تیسرا پلین گیا تو اس کے اندر انہوں نے اناج اور کھانا پینا بھیجا. کرسچن ملک مسلمان ملک کی مدد کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان ملک نے اس ملک کی مدد نہ کی. مسلمان کو آج کھا رہا ہے. اور ادھر دیکھو رینو اور لاس ویگاس کے اندر ہمارے مسلمان پیسے والے جاتے ہیں، ایک رات کے اندر $1 ملین جوئے میں ہار جاتے ہیں، لیکن مسلمان غریب ملکوں کے اوپر ان کا کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں. اسلام کدھر ہے اسلام؟ یورپ امریکہ بھی دیکھو تو ان کے جو کام ہیں وہ ہمارے کام ہونے چاہیے. ان کی فلنتھراپک چیزیں دیکھو، ان کی دنیا کے واسطے ان کی باتیں دیکھو. بدیاں برائیاں ان میں بھی بہت ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر نیکیاں اور سخاوت بھی بہت ہے جو مسلمانوں میں آج نہیں ہے. ہم اسلام کے اندر رہ کے اسلام کو بھول چکے ہوئے ہیں. اسلام حقیقتی دین ہے. خدا کی یاد کرو، نیک اعمال کرو. یہ اسلام کا جست ہے کہ تم دنیا میں اس طرح سے رہو کہ ساری دنیا سکھ شانتی سے بھر جائے، سکون ملے. اگر کوئی تمہارے پاس کوئی رقم رکھ جاوے تو اس کو یقین ہوئے کہ آپ اس کی رقم کو کھا نہیں جاؤ گے، لیکن اسلام کے ملکوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے.
اسلام کس کو کہتے ہیں؟ شکر میرے مولا کا کہ اسلام ہم اسماعیلی طریقے کے اندر ہے. آج ساری دنیا کے اندر گھومو تو ساری دنیا کے کوئی بھی شہر میں آپ کو ایک اسماعیلی بھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ پاکستان جو اسلامی دیش ہے، آپ ایجپٹ میں جاؤ جو اسلامی دیش ہے، آپ ایران میں جاؤ، موروکو میں جاؤ، آپ کی گاڑی کے ارد گرد 10-20 بھکاری مل جائیں گے کہ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے امیر عیش و آرام سے شراب پی رہے ہیں. مسلمان کدھر ہے؟ ہمارا ایک بھی اسماعیلی بھائی دنیا میں بھیکھاری نہیں درختے کے اوپر. اگر ہمارے اندر غریب ہیں الحمدللہ ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے جماعت ان کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا آقا، ہمارا مولا وہ ایسا ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی ایسی چیز پہنچتی ہے تو مولا کی دنیا بھر میں بے چین ہو جاتے ہیں. ہم اسماعیلیوں نے اپنے امام کے ہاتھ کے نیچے دین اور دنیا کی راحتیں، دولتیں آزمائی ہیں، کمائی ہیں، اور الحمدللہ ہم غیروں سے بہت اچھے ہیں، آباد ہیں. یہ سچا مولا ہے. حضرت امام کی تابعداری کرو کہ وہ اللہ رسول کی تابعداری ہے. حضرت امام کی تابعداری کا نام ہی اسلام ہے. حضرت امام کی تابعداری کا نام ہی عبادت ہے. حضرت امام کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے. یہ الفاظ جو رسول اکرم کے ہیں کہ جس نے علی کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. اور وہ علی شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ہمارا حضرت امام. سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کریں، دین دنیا میں برکتیں دے وے، آپ کو راحتیں دے وے، خوشیاں دے وے، آبادی دے وے. مولانا حضرت امام تمام بلائیں آفتیں دفع دور کرے. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک دعا کو قبول کرے، آپ کی اہل اولاد کو دین دنیا کی برکتیں نعمتیں دے، جماعتوں کے انبوں میں سکھ شانتی محبت دے وے، دین اور جماعت کے دشمنوں کو نابود کرے. مولانا حضرت امام دسویں سکریت میں پورا رکھے، اپنا فرمان بردار مومن بنائے، اپنا وفادار مومن بنائے. مولا آپ کی جان مال میں برکت دے دے، اہل اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی میں برکت دے دے، عزت آبرو میں برکت دے دے. آپ کی تندرستی زیادہ کرے، کسی کا محتاج نہ ہونے دے دے، ہمیشہ آپ کے اوپر اپنی نعمت بخشی سے اتارتا رہے. مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.